ہے، جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ یہ قرآن کامل ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اس مسئلے میں بہت زیادہ ہیں کہ قرآن میں کمی کی گئی ہے. کہاں پہ کمی کی گئی؟ 2 مقامات پر. وہاں اس مقامات پر جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات اور ان کے اسماء مبارکات ہے، جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات اور ان کے اسماء مبارکات ہے، صحیح. ان کو ان لوگوں نے حذف کر دیا. اور وہ دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کی شدید مذمت تھی، صحابہ کی نام کے ساتھ، ان کی نشانی کے ساتھ کہ فلان نے یہ کیا ہے، یہ اس کے ان کے نفاق کی دلیل ہے، ان کی جہنمی ہونے کے دلائل تھے واضح جو تھے، ان لوگوں نے ان کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے، اپنی سیاسی مصلحت اور منفعت کے لیے. اور ترتیب نزول والا جو قرآن ہے یا جو مکمل قرآن ہے، بقول آپ کے کہ علی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن جمع کیا تھا، تو کیا وہ قرآن ہمیں کسی شکل میں بھی مل سکتا ہے، یا وہ کوئی ایسا ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں؟ مسلمانوں کو مل سکتا ہے جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے نہیں ملے گا آپ کو. جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے نہیں ملے گا آپ کو، کسی کے پاس نہیں ہے. نہیں تو آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک علی رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، تو وہ قرآن پاک علی رضی اللہ عنہ نے کس کو دیا؟ وہ کہاں؟ امام مہدی تو اس وقت میں نہیں. جی ہاں، وہ اپنے اہل بیت میں رکھا اس کو. جی ہاں، وہ اپنے اہل بیت میں رکھا اس کو. وہ اگر مولا علی لوگوں کو دے دیتے، اپنے اصحاب کے سامنے رکھتے، تو وہ ویسے بھی چلا دیتے، یقین کریں. ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، مولا علی کے بغض میں ہو تو کچھ بھی کر سکتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل. آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی اور اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور جنہوں ان میں سے جو معاہدین محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس. آج کی ویڈیو کا موضوع آپ کو تھمبنیل اور ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا ہوگا. ہمارے پاس جو آغاز ویڈیو میں آپ نے کلپ سماعت فرمایا، یہ کافی عرصہ پہلے یا کچھ عرصہ پہلے جب مرض کی شدت تھی تو یہ موصول ہوا تھا کہ جی یہ ایک اہل سنت کالر کے جواب میں میڈ بائی امریکہ شیخ الفتنہ، شیخ الشیطان جسے میں سمجھتا ہوں آج کے دور کا، حسن اللہ یاری، یہ سر عام سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جس طرح سے گزشتہ جب سے اس نے اردو چینل پہ، چونکہ عربی چینل بنا کے وہاں سے ذلیل ہو کے آیا اور علمی طور پہ چترول کروا کے آیا، اور فارسی چینل بنا کے اس سے زیادہ علمی چترول کروا کے آیا، اور ویسے بھی یہ قم سے بھی چھتر پولا ہو کے نکلا ہے، اور یہ نجف سے بھی. اسے پوچھ لیجئے گا، یہ میرے کو تہمت الزام نہیں ہے. میں تو آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اسے کہیے کہ ذرا آپ کو جو اس کے ایران میں مقیم ننیال والے تھے ان کا احوال بتائے. میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس کے والد محترم کا جس علاقے کا یہ ہے، افغانستان سے تعلق رکھنے والا امریکی فتنہ، اس سے پوچھئے گا ذرا اپنے والد محترم کا احوال بتائے آپ کو. ان کی کیا وہاں پہ جے کار تھی، اس کے والد کی کیا صورتحال تھی، ان کی ننیال کی ایران میں جہاں یہ رہتے تھے، جس محلے میں، جس شہر میں، اس کی ریپوٹیشن ذرا پوچھئے گا اس سے، ذرا بتائے تو صحیح نا، تعارف تو کروائے نا اپنے ددیال ننیال کا. آپ کو ذرا پتہ تو چلے کہ یہ شیخ ہے، یہ جرثومہ کیا ہے. اور یہ امریکی جرثومہ حسن اللہ یاری، جسے آپ ذاتی حملے سمجھتے ہیں، ذاتی حملے نہیں ہیں. یہ جس طرح سے الحمدللہ تمام معاہدین محبان قرآن و اہل بیت، وحدت امت کا پرچار کرنے والے، درد رکھنے والے تمام مسلمان بھائی جس طرح اس کو فتنہ سمجھ کے اس کے بائیکاٹ کا درس دیتے ہیں، جی ویسے ہی یہ خاندان سے بھی ذلیل ہوا ہے. آپ کو یہی تو پتہ نہیں ہے. میں آپ سے یہی تو کہتا ہوں کہ کوئی کالر بن کے جائیں، ذرا اس سے پوچھیں تو صحیح کہ ایران آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جناب خامنائی شہید اللہ مقامہ اور دیگر بزرگان اور کابرین سے اس کی اتنے بغض و عناد کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اسباب تو ہوں گے نا. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ شروع سے ہی جناب یہ تو پیدا ہوں دیا، کیونکہ جس طرح غالی، میں ان کو غالی ثابت کرتا رہتا ہوں کہ یہ بدترین غالی ہیں، بظاہر ہی آپ کو غلوف کے خلاف اس کے کچھ وہ نظر بھی آ جائیں گے.
کچھ تو وجہ ہے، یہ کوئی پیدا ہوتے ہی تو ایسا نہیں وہ بن گیا نا. اب یا تو معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یا تو اس کو آئمہ والی ولادت کا درجہ دینا ہے، اس خبیث کی ولادت کو تو دیتے پھریں کہ پیدا ہوندے ہیں. اس کو پتہ چل گیا تھا پیدا ہوتے ہی کہ میرا کام کیا ہے، میں نے مجتہدین کے جناب وہ کرنا ہے، فلانا کرنا ہے. مجتہدین سے ہمارا کوئی اختلاف علمی ڈھکا چھپا ہے، چینل پہ موجود ہے 750 کے قریب ویڈیو نے. لیکن جس طریقے سے یہ کبھی لواطت کی تہمت لگاتا ہے، کبھی کچھ، اس کے پیچھے کچھ تو عوامل ہیں، کچھ تو وہ کیا کہتے ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یار. اب کچھ تو اس کا ماضی جو ہے ان مجتہدین کے ہاتھوں، اس کے ننیال والوں کا کچھ تو ضلالت کا شکار ہوا ہے نا اپنے کرتوتوں کے باعث. تو ذرا پوچھا بھی کریں، ٹٹولا بھی کریں. یہ وہ بندہ ہے کہ جو آج اپنے سسرال میں بھی اس کو منہ، زیادہ تر سسرالی بھی اس کو منہ نہیں لگاتے. یہ میں آپ کو تہمت لگا رہا ہوں تو آپ اسے پوچھ لیجئے. جائیں، اس نے تعریف قرآن کے اوپر ہمیشہ جو تھوڑی بہت وہ کیا کہتے ہیں، اس عاشقی میں عزت صدات بھی گئی. حسن اللہ یاری کے عشق میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل بے نقاب کر لیا. جو تھوڑی بہت پردہ داری بچی ہوئی تھی کہ جناب وہ ضعیف روایات ہیں. ہمارے تو الحمدللہ مفسرین نے مقدمے باندھے ہیں تعریف قرآن کے رد میں. جناب خوئی جیسا مقدمہ آج تک باندھ ہی کوئی نہیں سکا. انہوں نے صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کیا ہے جن پر یہ تہمتیں لگتی ہیں کہ انہوں نے قرآن سے یہ آیت نکال لی تو وہ آیت. کوئی صاحب نے جناب تفسیر صافی میں چھٹا مقدمہ ہے ہی اسی موضوع کے اوپر، چوتھا یا چھٹا وہ ہے ہی تعریف. لیکن ظاہر ہے کہ روایات تو موجود ہیں نا. اللہ بھلا کرے مجلسی صاحب سمیت دیگر کا کہ جنہوں نے اس کو اتنا اہمیت دی. کافی والے صاحب کا، اصول کافی والے جو ہیں شیخ صاحب جو محدث ہیں، مطلب روایات وہ لے آئے. اب ٹھیک ہے، روایات لے آنا بعد میں علم الرجال کی روشنی میں اس کو وہ کرنا وہ الگ بات ہے. تو ہم جب کہتے ہیں یا پیش کرتے ہیں تو اکثریت خاص کر جو متشدد برادران اہل سنت میں سے طبقہ ہے وہ تو کہتا ہے نہیں جی ٹوٹلی شیعہ سارے اسی عقیدے کے عامل ہے. تو اس نے چونکہ پرچار اس طرح سے کرنا شروع کر دیا نا. ابھی آپ نے جو کلپس سماعت فرمایا، خدا کو حسن ناظر جان کے کہیں کہ جب اسے آپ مدافع اہل بیت کہیں گے، جب اس کو آپ شیخ الحدیث، شیخ الاسلام، پتہ نہیں کیا کیا، تو پھر جو بھی سنی اس کے کلپ یہ سنے گا تو وہ تو پوری شیعت کا یہ موقف سمجھے گا نا کہ یہ تقیہ بازی. واقعی ہمارے بڑے صحیح کہتے تھے کہ یار شیعہ سنی بھائی ایک تقیہ ہے، ایک نعرہ ہے، مستانہ ہے تقیہ کے طور پہ. بیچاروں نے گزارا بھی تو کرنا ہے نا، اس لیے، ورنہ اندر سے یہ قائد رکھتے ہیں. اور وہ سارے قائد کے اوپر مہر تصدیق اس بندے نے ثبت کر دیا. امہات المومنین کی توہین رام ہے او پہ فتوے انہوں نے یاری کے کلپ آپس میں شیئر کرنا شروع کر دیے کہ یہ تو جی شیعوں کی کتابوں میں سے نکال دکھا رہا ہے کہ اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں. امہات المومنین کی اس نے اس لیول پہ جا کے توہین کی ہے کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً کہ کوئی غیرت مند بندہ اپنے جانی دشمن کی ماں کی بھی وہ توہین نہ کرے جو اس نے ام المومنین کی توہین کی. صحابہ کرام سے جو اختلافات ہیں سو ہیں، جمل ہے، فدق ہے، امامت و خلافت ہے، باقی کئی معاملات ہیں امہات المومنین کے ساتھ. ان میں سے جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ ہیں، تاریخ میں جو نقل ہیں وہ ہیں. لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر کیا ائمہ اہل بیت میں سے بھی کسی نے یہ سیرت اپنائی؟ وہاں آپ ائمہ کو تقیہ کروا دیں گے، وہاں آپ کہیں گے کہ وہ تو تقیہ کیتا ہے ایسے جو انہوں نے وہ بچوں کے نام بھی تقیہ میں رکھ کے، یعنی یاری بہادر، یاری کے جرثومے بہادر، معاذ اللہ سما معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ائمہ بزدل وہ تقیہ کر جاتے ہیں. اچھا جن کا کام ہی یہ ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم تک دین اسی طرح پہنچائیں جس طرح نبی آقا کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سید و سردار، ہمارے آباء و اجداد، ہماری جان، ہماری اولاد ان پر قربان، جس طرح وہ کامل شریعت اور دین چھوڑ گئے اسی طرح آگے اس کی تشریعات، توضیحات، تبلیغات ائمہ کی ذمہ داری ہے. یہ ہے عقیدہ محمد کا نچوڑ. آپ ان کو تقیہ کرا دیتے ہیں. آج ہم کچھ عقلی سوالات مختصراً آپ کی خدمت میں اور آپ میں سے جو پھر یاری کے جرثومے ہیں ان کی خدمت میں، تاکہ وہ اپنے مرشد باطل کی خدمت میں، شیخ و شیطان کی خدمت میں وہ سوالات پیش کریں. عقلی سوالات ہیں، چونکہ آپ کو آیات بتائیں گے تو آپ تفسیر بالرائے میں گھس جائیں گے. آپ کو انا نحن نزلنا ذکرہ، آپ کہیں گے کہ جی یہاں پہ تو ذکر کی بات، اور ذکر سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن ہے ہی نہیں.
بے شک آقا کریم اور باقی ائمہ اہل بیت نے اس آیت کی تفسیر میں، شان نزول میں، فضیلت میں اسی قرآن کا حوالہ دیا ہو، لیکن نہیں، تجھے یاری دی ہے، یاری جیسے جو پہلے بھی گزرے ہیں، یہ یاری نے کام نہیں ڈالا ہے، یاری نے اس کا پرچار اس طرح سے کیا ہے کہ اس کو مسلمہ شیعہ عقیدہ بنا کے پیش کیا ہے۔ یہ کام بڑے صدیوں سے ڈلتا آ رہا ہے، ہر یاری شیعت میں یاری نما موجود رہے ہیں۔ بد قسمتی سے آج ہم ان کے نام کے ساتھ بھی کتابوں میں رحمت اللہ علیہ پڑھتے ہیں، آل اللہ مقامہ، اس طرح کی چیزیں جناب، ان کے مرکز پہ اللہ، اس طرح کی دعائیں، نور ہو ان کے مرکز پہ، حالانکہ وہ کام ڈال گئے ہیں، وہ کام ڈال گئے ہیں، وہ ضعیف روایات ہمارے والے کر گئے ہیں کہ آج بیڑا غرق ہو گیا شیعت۔ بہار الانوار کی اگر 150 جلدوں میں سے 3 معتبر نکلتی ہیں، میرے بقول نہیں، آیت اللہ آصف موسنی علی اللہ مقامہ جنہوں نے اس پہ کام کیا، تو پھر اس میں کیا کہیے گا۔ وہ صاحب نوری صاحب جو تعریف قرآن کو یاری پارٹ 1 جو کئی مطلب سال پہلے آیا، 100 سال پہلے، جو کام وہ ڈال گیا وہ پڑھے، اس کے کتاب کے آگے بھی لکھا ہوگا مدرسے نوری تھے جناب، اللہ مقامہ ہو تو فلانا، تو نوری ہے یا میں شاید نام کی اگر غلطی کھاؤں تو جناب معاف کیجیے گا، تصحیح کر دیجیے گا کمنٹ میں۔ آج ہم کچھ عقلی سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وہ سوالات اس سے کریں، اور وہ سوالات جو آج ہم چند سوال ہیں، 2 3 4 سوال، وہ سارے ریلیٹ کرتے ہیں عقیدہ محمد سے۔ میں آج آپ کو یہ دعوت فکر پھر ایک دفعہ دے کر جاؤں گا اس پلیٹ فارم سے کہ اگر جو یاری کی اکثریت میں، چونکہ باطل ہمیشہ اکثریت میں رہتا ہے، اکثریت میں اس کے چونکہ وہ تبرہ اچھا کروا لیتا ہے، چونکہ وہ آپ کو بے دین، یہ یاد رکھیے گا تعریف قرآن کا یہ قائل ہونا، یہ اس منزل کا آخری جو اس کی منزل ہے نا، اس کے اختتام ہے، وہ الہاد اور لادینیت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کیسے، وہ ابھی آپ کو کچھ بتا دیتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا میرے محترم ناظرین و سامعین کہ جو اکثریت اس کے فالوور ہیں، جو اس سے آمانگ ہیں، جو اس کو مال و دولت بھی بھیجتے ہیں، جس کی دھمکیاں بھی لگاتا ہے کہ ڈالر پہ جو نہیں تھے گیا، تبلیغات گئی، اور ویچے نے اس نے بند بھی کرنی تھی، آپ کو پتا ہے، 2-3 پتہ ہی ہوگا جو ریگولر سنتے ہیں، 2-3 ماہ بلیک میل کرنے کے لیے منظر سے ہٹ گیا تھا اردو چینل سے۔ عقیدہ اگر قرآن تعریف شدہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثابت ہو جائے، یہ بات، یہ ضعیف روایات، یہ اٹھا کر بقول امام جعفر الصادق علیہ السلام دیوار پر دے مارنے والی روایات، اگر ان پر تقیہ کر کے ایمان رکھ کے اعتقاد رکھ کے ان کو سچا مان لیا جائے، تو سب سے پہلے جو عقیدہ شیعوں کی لسٹ سے ختم ہوتا ہے اس کا نام ہے عقیدہ امامت۔ اپنے اصول دین میں سے یہ 4تھے نمبر والا عقیدہ ختم کر دیں آپ، اگر آپ تعریف قرآن کے معاذ اللہ قائل ہیں تو۔ کیسے، سنیے آپ، پہلا سوال، آج ہم سوال، حالانکہ سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر کہہ کے اپنا تعارف کروانے والا، کیا وجہ ہوئی کہ نبی اکرم خاتم الانبیاء سید و سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے جانے کے کچھ ماہ بعد خلیفہ اول جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 2 سال، جمع قرآن آخری ایام میں انہوں نے نہیں کہا تھا، چونکہ بقول یاری اور یاری چنونوں کے، اور ماضی میں جو مکتب تشیع میں جو ماضی میں ہر صدی میں ایک حسن اللہ یاری آ کے جاتا رہا ہے، ان کے بقول یہ کام ڈلوایا ہی انہوں نے، شروع انہوں نے کیا، اس کا اختتام خلیفہ سوم نے کیا، اور انہوں نے پھر جناب باقاعدہ باقی جلوا دی جو آیتیں نکلوائی تھیں، اور یہ مکمل کامل کر کے قرآن یہ ہمارے والے کر دیا، اور مولا علی کا وہ رد کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ توریت، زبور، انجیل سے بھی جلد اس میں تعریف ہو گئی، اس میں سے مین ہدایات والی ائمہ خدا ہے نا بھائی، ہدایت کے امام ہے نا، تو وہی آیات نکال لی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کیا۔ آپ کہیں گے جی کربلا میں اللہ نے کیا کیا، وہ معاملہ اور ہے، انہی چیزوں کے استحکام کے لیے تو آل محمد اپنی جانیں دیتے تھے، وہ جانیں تو ان کی قربانی ہے، وہ تو ان کی خون سے آپ پیاری ہے شجر اسلام کی، وہ تو معاملہ ہی اور ہے۔ اسی قرآن کو بچانے، محفوظ، اس کی حفاظت، اسی اسلام کی حفاظت کے لیے تو انہوں نے جانیں دی ہیں، وہ معاملہ اس سے آپ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو جب امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام اسی نظام اسلامی کو، قرآن کو، احکامات کو، امر بالمعروف کو بچانے کے لیے اٹھتے ہیں، اپنے خاندان سمیت شہادت پیش کرتے ہیں، تو کیا وجہ چند ماہ بعد اسی قرآن سے آیتیں نکالنے پر اللہ کیوں خاموش ہے؟ اللہ نے اتنی چھوٹ کیوں دے دی؟ چونکہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے،
یہ شریعت آخری شریعت، ہمارے نبی الحمدللہ آخری نبی خاتم الانبیاء، یہ قرآن آخری کتاب. تو جس کتاب نے قیامت تک انسانوں کو ہدایت دینی ہے، جس کا ذکر بار بار اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بندہ پوچھے کہ میں ہدایت لوں کہاں سے، جو آج کے دور میں پیدا ہوا ہے، یا 2 صدیاں، یا خلیفہ سوم نے جب آیتیں نکال لی اس کے بعد سے جو پیدا ہونے والے مسلمان ہیں، کدھر سے اللہ ہدایت نے حکم تو دیتا ہے کہ یہ قرآن مومنین کے لیے شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے. شفا تو چلو ٹھیک ہے، ہدایت کو تو لئیے، ہدایت والی تو آیتیں نکال لی ساری. سب سے پہلا تو سوال عقلی یہ بنتا ہے، لیکن آج چونکہ ہم نے ریلیٹ امامت سے کیا ہوا ہے کہ امامت کا عقیدہ کیوں آپ نکال دیں اصول دین سے اگر آپ تعریف قرآن کے قائل ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حیدر قرار بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے امامت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسلک تشیع کے نظریہ کے مطابق جن سے ہدایت لی جائے گی، جن سے رجوع کیا جائے گا، جن کے آگے دینی معاملات سیکھنے کے لیے پیش ہوا جائے گا، زانو ادب طے کیا جائے گا، رکھا جائے گا، اور سفر ہدایت شروع کیا جائے گا، جن کی سربراہی میں، جن کی نگرانی میں، جن کی رہنمائی میں، ان کا منصب امامت کا سب سے پہلا تقاضا ہمارے بقول جو ہم غیر شیعہ کو پیش کرتے ہیں وہ ہے یہ کہ وہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نگران شریعت ہوتا ہے، امام وقت، محافظ شریعت ہوتا ہے، نگران دین ہوتا ہے، نگران امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نظام کا ہوتا ہے، سنتوں کا محافظ ہوتا ہے، بدعتوں کا مخالف ہوتا ہے. تو سب سے پہلا سوال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حیدر قرار کی ذات پاک پر ناسبیوں کو اٹھانے کا بہترین لقمہ ہم پیش کرتے ہیں، موقع جواز ہم پیش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ ہر اہم موقع پر خاموشی، ہر اہم موقع پر تقیہ، ہر اہم موقع کے اوپر مسلط سمجھ میں آ گئی ذاتی معاملات میں. بالکل یہ میں ایک ناسبیوں کا آپ کو بتا رہا ہوں. میرا عقیدہ امامت کیا ہے مجھے کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں، المکتب میں نے لکھ دیا الحمدللہ. کوئی دنیا کے بندے کو اس قابل نہیں، بشر کو سمجھتا ہوں کہ مجھے سند عطا کرے کہ عقیدہ امامت میرا ٹھیک ہے کہ خراب ہے، سائیڈ پہ ہوں. میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب ایک ناسبی اٹھ کے تو وہ کہے گا کہ ذاتی معاملات میں تو سمجھ آ گئی، فدق چھن گیا، خاموش رہے، بقول علامہ مجلسی کی روایت کے سرکار کے. علامہ مجلسی کیا بات ہے، وہ کام وہ انشاءاللہ علمی کر کے گئے ہیں کہ کیا واقعی کوئی نہیں کر سکتا. یہ میں مان رہا ہوں بھائی، میں کوئی طنز نہیں کر رہا. بقول علامہ مجلسی صاحب کی روایت کے جو انہوں نے اصول کافی کی شرح میں لکھی ہوئی ہے اور دیگر بھی کتب میں لکھی ہوئی ہے کہ جناب سیدہ تو دربار خلافت میں اپنا حق مانگ رہی تھی، جدوجہد کر رہی تھی، بحث و جدال ہو رہا تھا، دلائل ایک دوسرے سے وہ ہو رہے تھے، مولا علی گھر بیٹھے ہوئے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، مجلسی صاحب نے روایت لکھی. مولا علی گھر بیٹھے ہوئے تھے، سیدہ پاک وہاں تھی. سمجھ آ گیا، ناسبی کہے گا چلو سمجھ آ گیا جی، ذاتی چیز تھی، فدق کا معاملہ یعنی ذاتی معاملہ تھا، ذاتی چیز تو نہیں تھی، ذاتی معاملہ تھا. امامت اور خلافت کی منصب پر بھی نہیں بٹھایا، سمجھ آ گیا کہ امت کی عبادت نہ ٹوٹے، آپس میں تو فرقہ ٹھیک ہے جی. اور امام وقت جو نہج البلاغہ سمیت کئی کتب میں آج صرف عقلی دلائل دینے حوالے پیش کر کے تھک گئے ہیں، لیکن عقل کے اندوں کو کون سمجھائے. جو نہج البلاغہ سمیت کئی کتب میں کہتے ہیں ہمارے امام اول علی بن ابی طالب حیدر قرار علیہ السلام کہ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں بات کا مفہوم، روایات کا، مختلف روایات کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. روایات چاہیے ہوں تو میں بھی حاضر ہوں، باقی علماء بھی تھوڑے حاضر نے، پوچھ لیجئے گا کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا. مولا علی علیہ السلام کی ان روایتوں کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے کوئی ظالم کسی مظلوم کا حق چھین کے لے جائے ممکن نہیں، اور علی کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک اس ظالم سے مظلوم کا حق نہ دلوا دیں. اللہ تو ہو گیا مثلتاً خاموش. امام وقت اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈلتے دیکھتے رہے اور خاموش رہے. عقیدہ امامت ثابت کرو، امام کا منصب ثابت کرو، امامت کا منصب ثابت کرو. اللہ کے حق پر بقول یاری اور گزشتہ یاریوں کے معاذ اللہ اللہ کے حق پر خلفاء نے حق ڈال دیا کہ آیتیں نکال لی اور قیامت تک کتاب ہدایت کو پہلے تعریف شدہ کر دیا، ناقص کر دیا نا، تعریف شدہ چیز ناقص ہو گئی. مولا علی بطور امام پھر بھی چپ خاموش. پہلا سوال، عقیدہ امامت ثابت کرنا ہے، تعریف قرآن ثابت کرنی ہے اور کر دیتے ہو کہ عقیدہ امامت تو ہاتھ چک لو فوری طور پہ، چونکہ پھر آپ کسی کو کس منہ سے کہو گے اور کعبے کس منہ سے جاؤ گے. غالب شرم تم کو نہیں آتی.
اور کس منہ نہ امامت کا دفاع کر دے ہو. ادھر سے تعریف قرآن والی آیا روایات کو سینے سے چمٹایا ہوا ہے, ادھر جا کے ہم ثابت کرتے, ہم یہ کرتے, ہم وہ کرتے, اسفانی آ گیا, یاری آ گیا, فلانا آ گیا, آبدی آ گیا, کینیڈا والی سرکار آ گئی. اور پہلے جان چھڑاؤ تعریف قرآن والی روایات, تو اگر انہوں بھی نال چلانا تو یہ نہیں ہو سکتا. یزید سے بھی یاری تھے, حسین کو بھی سلام, یہ کام نہیں ہو سکتا. امامت ثابت کرنا عقیدہ اور امام کے منصب, پہلے منصب تو فیل ہو جاتے ہو, وہ فیل ہو جاتے ہیں جو تعریف قرآن کے قائل ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں, پہلے منصب امامت کے فرائض میں سے پہلے فرض پہ آپ لوگ فیل. پرچہ چٹا سفید, امامت ثابت کر کے دکھاؤ. پہلا سوال عقلی. اللہ کے حق پر ڈاکہ, جناب سیدہ کے حق پر ڈاکہ ڈل گیا بقول چلے آپ کے متشدد شیعوں کے, کہ جناب وہ, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ واقعہ ہوا نہیں بھائی, میری کیا ضرورت ہے. ہم سیدہ پاک مختومہ کائنات سلام اللہ علیہ, ان کی جوتیوں میں ہمیں جگہ مل جائے تو ہم سے خوش نصیب کون ہے. ہم ان کو صدیقہ کائنات مانتے ہیں, ایسی بات نہیں. میں کہتا ہوں جی ان کے حق پہ ڈاکہ ڈال گیا, خاموش رہے کہ زوجہ بھی ہیں, حالہ بنت پیغمبر بھی ہیں, اور مولا علی ان کے بھی امام ہے, اور بطور امام مولا علی کا بھی فرض منصب ہے کہ حق پر ڈاکہ اپنے سامنے نہ ڈالنے دیں. اب مولا علی کرتے کیا, آپ کہتے ہیں کہ جی کربلا تو پھر اسی وقت ہو جاتی, تو ہو جاتی. امام علی مقام سنتوں کو تباہ کرتا دیکھ کے, ملوکیت برپا کرتا دیکھ کے یزید کو وہ اٹھتے ہیں, جان کی پرواہ نہیں کرتے. تو یہاں تو اللہ کی کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی تھی, اور ایسی چھیڑ چھاڑ ہو رہی تھی کہ قیامت تک آپ میں سمیت جب تک امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف بقول یاری اور یاری گزشتہ یاریوں کے, جب تک وہ اصلی قرآن نہیں لے کے آتے, ہدایت سے محروم امت. آئمہ کا نمبر 1 پہلا میرا عقلی سوال کہ مولا علی کی اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈلتے دیکھ کے بھی بطور امام خاموشی جسٹیفائی آپ نہیں کر سکتے, اس لیے امامت والا عقیدہ آپ سائڈ پہ رکھ دیں, وہ لوگ جو تعریف قرآن کے قائل. دوسرا میرا عقلی سوال آپ کو دعوت فکر کہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو جو مولا علی علیہ السلام یعنی اہل بیت کے ذریعے ان تک پہنچا گئے امام تک, یہ بھی آپ نے سن لیا کہ مولا علی نے اپنے اہل بیت میں رکھا, اس کو باہر ہی نہیں آنے دیا. مولا علی علیہ السلام کسی ذاتی چیز کو تو کہہ سکتے ہیں, کسی ذاتی بنا کر چیز کو لے جانا اور اسے رد کر دینا, اسے تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ اب اس قابل نہیں ہے, یہ اب ہمارا قائم ہی لے کے آئے گا. اللہ کی کتاب ہدایات جس کی پیروی کا, جس کو امام اور رہبر اور پیشوا بنانے کا مولا علی 4 سے زیادہ خطبوں میں حکم دیتے ہیں, اس کتاب ہدایت جو اصلی تھی, جو ان لوگوں کے نزدیک, ان غلات کے نزدیک اصلی تو وہ قرآن ہے نا جمع شدہ, وہ اصلی منبع ہدایت مولا علی کو بطور امام کے اللہ نے اختیار دیا کہ وہ امت سے اس کو چھپا کے رکھ دیں اپنے گھر میں اہل بیت میں. اور اب جب سے وہ قرآن اہل بیت کو دیا گیا اصلی قرآن, اور جب امام زمان کا ظہور ہوئے گا, آپ دیکھ لیں اس میں اب وقت کتنا لگے گا, اور 12 صدیاں تو ہو گئی ان کے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوئے, آگے اللہ جانے کتنا, 2000 سال ہے, 1000 سال مزید ہے, کتنا ہے. اتنے 100 سال تک جو امت آئی گئی, دنیا میں آئی گئی اور ہدایت سے خالی گئی, ان کا قصور کیا تھا؟ مولا علی علیہ السلام نے بطور امام چند شخصیات کے فعل کی سزا پوری قیامت تک, ظہور امام تک, اصل قرآن آنے تک والی امت کو دی, تو دی کیسے؟ کیا آپ امام سے توقع رکھتے ہیں؟ نمبر 3 آئمہ ہدا کا لقب ہم دیتے ہیں, ہم نہیں دیتے. آئمہ ہدا یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے بالکل ہیں, میں بھی تسلیم کرتا ہوں, کسی سے سند کی ضرورت نہیں. جن اماموں نے, جن آئمہ نے ہدایت کا سب سے بڑا منبع, جس کے معیار پہ ہم سنت بھی اور روایات بھی انہی کی پرکھیں گے, اس کو آنکھوں کے سامنے تعریف شدہ ہوتا دیکھ لیا اور اصل چھپا کے اہل بیت میں رکھ لیا کہ ظہور تک پاس رکھو, ان کا یہ لقب آئمہ ہدا کسی ناسبی کے سامنے جسٹیفائی کر کے دیکھ. باقی باتیں وہ کہے گا بعد میں ایتھے پھنس گئے تو, یعنی وہ ناسبی آپ کو کہے گا کہ بھائی بقول تمہارے اماموں کے, یہ میری اور تیری, وہ کہے گا ذاتی بات نہیں, بقول تمہارے آئمہ کے مسند فرامین کے قرآن, امام علی رضا علیہ السلام کا علامہ مجلسی نے قول نقل نہیں کیا, بحر الانوار سمیت کئی جگہوں پہ نقل نہیں کیا کہ جو قرآن کے علاوہ کہیں ہدایت لینے جائے گا منہ کی کھائے گا, مفہوم پیش کر رہا ہوں, ٹھوکر کھائے گا, ناکام ہوگا, نامراد ہوئے گا. او بھائی کس قرآن سے ہدایت لیں؟
کس قرآن سے؟ جس میں سے پتہ نہیں بقول یاری اور گزشتہ شیعوں میں پیدا ہونے والے یاریوں کے، جس میں سے سوروں کے سائز بھی چھوٹے کر دیے گئے، کئی پوری سورہ نکال دی گئی ائمہ اہل بیت کے اسماء گرامی اور کس قرآن سے ہدایت لے؟ مولا ہمیں ادب کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیں. کہہ تو رہے ہیں آپ قرآن سے جڑے رہو، قرآن سے جڑے رہو، قرآن سے بھائی کس قرآن سے؟ نمبر 3 پہ آ جائیے. ایمانداری سے بتائیے کیا آپ بچپن سے اب تک یہ سنتے آئے ہیں کہ نہیں کہ فقہ جعفری، کیوں فقہ جعفری کہا جاتا ہے؟ فقہ حضری، فقہ حسینی، فقہ عابدی، فقہ باقری کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کیا سنا بچپن سے اب تک؟ ایمانداری سے بتائیے. یہ جی امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام مرشد ہمارے، ان کو سب سے زیادہ ائمہ اہل بیت میں سے موقع ملا تبلیغات کا. یہ بنی عباس اور بنی امیہ آپس میں ان کی وہ اقتدار کی جنگیں شروع ہو گئیں، معاملات شروع ہو گئے. سب سے زیادہ موقع چونکہ ان کو ملا ہے، انہوں نے تدوین فقہ کی اور بڑا کچھ کیا، اس لیے منسوب ان سے ہو گیا. کہا آپ کو کہ نہیں کہا؟ مجھے بتائیے کہ اگر یہ معاملہ ایسا بنا تھا، اگر یہ معاملہ ایسا بنا تھا کہ ائمہ مولا علی علیہ السلام نے اصل قرآن رنج کھا گئے کہ انہوں نے مولا علی کا جمع شدہ قرآن جو ہے، حالانکہ وہ ترتیب کے لحاظ سے جمع شدہ صحیفہ تھا جس میں حاشیے، جیسے آج آپ قرآن اٹھاتے ہیں نا تو یہ سائڈوں پہ حاشیے لکھے ہوتے ہیں، مختصر تفاسیر، وہ مولا علی نے اس کا سبب نزول، شان نزول، پس منظر، رات میں اتری، دن میں اتری، سفر میں اتری، گھر میں اتری، یہ ساری ڈیٹیل جمع کی تھی. قرآن اور نہیں تھا، قرآن یہی تھا، الحمد سے والناس یہی تھی، ترتیب کے حساب سے آیتیں صورتیں جمع تھی. تو امام جعفر الصادق علیہ السلام بقول، حالانکہ میں اس نظریے کا قائل نہیں ہوں، میں نے المکتب میں بھی لکھ دیا میں نے المکتب میں بھی، اور رسائل من القرآن والے بیت آنے والی اگر اللہ کو منظور ہوئی، اس باب ہوئے تو انشاءاللہ چھاپی جائے گی، آئی جائے گی. اس میں میں نے ایک باب ہی اس پہ باندھا، عقیدہ کاملیت و محفوظیت قرآن اور تعریف قرآن کا قائل اسلام سے باہر ہے، اس کو میں نے ثابت کیا ہے. تو امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے جن کو بقول اکثریتی اذہان کے کہ سب سے زیادہ موقع ملا ترویج اور تبلیغ کا، تشریح اور توضیح کا، سب سے پہلے بطور امام ان کا بھی فرض تھا کہ چلو میرے گزشتہ اباء و اجداد کو اتنا موقع نہ مل سکا. حالانکہ سب سے جب مولا علی ظاہری امت کے بھی خلیفہ بن گئے، چوتھے نمبر پہ ان کو خلافت ظاہری طور پہ بھی مل گئی، تو سب سے پہلا تو میرے عزیزو فرض ہی مولا علی کا تھا. امت کو اچھا لگے برا لگے، امت جھٹلائے نہ جھٹلائے، عمل کرے نہ کرے، بطور امام آرڈر از آرڈر، اللہ کا آرڈر از آرڈر، اللہ کی کتاب از اللہ کی کتاب، اس کو سامنے لاتے، یہ ہے اصلی قرآن بھائی، میں تمہیں بتاتا ہوں. لیکن چلیں وہ الگ موضوع بحث. امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ مجھے موقع مل گیا، یہ آپس میں الجھ گئے ہیں، اب میں وہ قرآن یا وہ آیات یا وہ سورے سامنے لے کے آؤں، کم از کم بتاؤں تو صحیح، ذکر تو کروں کہ بھئی ان 114 صورتوں میں ایک سورہ اس نام کا بھی تھا، نکال لیا گیا. سورہ احزاب کی اصل آیات اتنی تھی، نکال لی گئی. ذکر تو کروں، بتاؤں تو صحیح. اتنا ہی صرف بتانا تھا کہ قرآن سے آیتیں نکال لی گئی، یہ نہیں تھا بتانا کہ قرآن کی کس سورہ کی کس آیت میں آل محمد کے بطور امام نام تھے، نکال لیے گئے. یہ نہیں تھا بتانا کہ ان 114 صورتوں کے علاوہ بھی قرآن میں اس نام کی بھی 1 2 4 5 صورتیں اور بھی تھی، نکال لی گئی. یہ کس نے بتانا؟ بطور امام بات کر رہا ہوں بھائی. اب آ جا کے آپ لوگوں کے پاس یا یاری اور دین مسلک کے تشیع میں گزشتہ یاریوں کے پاس آ جا کے ایک ہی چادر، تکیہ کی وجہ سے اگر امام نے ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے میں تکیہ کرنا ہے، وہ امام نہیں ہو سکتے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ثابت کروں گا، معنی الاخبار کی روایات لے کے آؤں گا، دیگر روایات لے کے آؤں گا کہ امام تو شہید ہی ہر امام اس لیے ہوتا رہا ہے کہ ان سے خطرہ یہ ہوتا تھا وقت کے حکمرانوں کو کہ بھائی حق بیان کرنے میں ان کو کوئی نہیں روک سکتا، ان کو زندان میں بھی ڈال دو گے، انہوں نے باز نہیں آنا، انہوں نے حق بیانی کرنی. اور تسی کہندے ہو کتابیں ہدایت دے ہوتے تکیہ کر گئے، وہ شہید کیوں ہوئے؟ پھر ہر امام زندان میں شہادت کی منزل تک کیوں بذریعہ شہادت ہی مطلب دنیا سے کیوں گئے، اور اکثر امام قید و بند کی صحبتوں میں کیوں گئے؟ کربلا کیوں برپا ہوئی؟ بتائیے. اور ایک اور عقلی سوال لیتے جائیے. تعریف قرآن کے قائلو، عقیدہ امامت تو تمہارا گیا، میں پھر بات کر رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو تعریف قرآن پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں، کامل نہیں،
اس کا عقیدہ امامت گیا. اول تو اس کا اسلام ہی گیا بھائی. دین میں ویسے ظاہر شیعوں میں چھپے ہیں نا, شیعوں میں ہی آیت اللہ العظما گزشتہ صدیوں کے ان تک ہی عقیدہ پہنچا ہوا ہے. تو ظاہر انہی کو مخاطب کرنا ہے کہ پھر آپ لوگوں کا عقیدہ امامت کسی طرح ثابت شدہ ہی نہیں. بطور امام سب سے پہلا فرائض منصبی میں سے پہلا فرض ہی بطور امام ائمہ خدا کا ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے اماموں کا تھا ہی یہ کہ کتاب ہدایت کے بارے میں جو اول تو ظلم ہی نہ کرنے دیتے, مولا علی علیہ السلام فدق چھنتا دیکھ لیتے, اور دیکھا انہوں نے, چلو جی مولا علی صبر کر گئے, وہاں بھی تکیہ, چلو ٹھیک ہے, جو بھی تھا وہ معاملہ موضوع بحث ہی نہیں. اللہ کی کتاب جس کی حفاظت کا نبی خدا اور جس کو پہنچانے کا نبی خدا کے بعد ان کے اوپر فرض ہے بطور امام, اس پہ ڈاکہ ڈلتا دیکھا, اور یار اتنی آسانی سے پی گئے. بتائیے کہ ایک ناسبی کو آپ کیسے وہ جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے ناسبی آپ کے جواب آپ اچھا دے بھی دیں گے تو نہیں سدھرے گا, آپ حجت کیسے تمام کریں؟ آپ اپنے اندر اپنے ضمیر کو کیسے قائل کریں گے کہ میں ان کو امام اس لیے مانتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حق پر ڈٹ جانے والے, شہید ہو جانے والے, بال بچے شہید کرا دینے والی ہستی ہیں. سوالات تو بہت ہے میرے محترم ناظرین و سامعین, سوالات تو بہت ہے. بات یہ ہے کہ یہ چونکہ عقیدہ امامت سے ریلیٹڈ معاملہ نہیں, جیسے توحید اصول دین میں پہلا اصول آپ کا توحید, چوتھا اصول امامت. اصول دین, اصول اصل کی جمع, اصل بنیاد, جڑ. توحید پر تو مجتہدین بڑے ادب کے ساتھ, کوئی گستاخی نہیں بھائی, ایک طالب علمانہ سوال ہے جس کو آپ گستاخی نہ سمجھا کریں. مجتہدین کی نکالی گنجائشیں ہم ان کی توضیحات سے دکھا دیتے ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ آئے فتووں سے میں دکھا دیتا ہوں, آ جائیں جس نے بیٹھنا میرے ساتھ توحید کے معاملے میں. یا کاشف الکرب, اے اپنے بھائی حسین کے چہرے سے پریشانیاں دور کرنے والے عباس علیہ السلام, میری پریشانی بھی دور فرما. کس امام نے پڑھی, پڑھنے کی ترغیب دی؟ کس امام سے یہ جملے یہ کلمات ثابت ہیں؟ کس امام نے یہ سکھایا؟ چلے ان کلمات کو یا کاشف الکرب کے سائٹ پر کس امام نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے علاوہ امام حسین علیہ السلام یا دیگر ائمہ اہل بیت نے یہ کہا ہو کہ ہمارے چہروں سے پریشانیاں, ہمارے غم کا بوجھ ہلکا کرنے والی ہستی ہمارے چچا ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام؟ کس امام؟ ثابت نہیں نا. میں فتوے دکھاؤ, کتنے کہتے ہو؟ میں دکھاتا ہوں. پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جی, کوئی حرج نہیں. اگر آپ اس نیت سے نہیں تو آپ اس نیت سے نہیں تو یہ نہیں تو احتیاط واجب تو فلاں تو جائز ہے. زنجیر زنی اکثریت میں دکھا دیتا ہوں, کوئی حرج نہیں, جائز ہے. ثابت کہیں سے ثابت ہے. صرف اللہ سے مانگنا ہر جگہ سے ثابت. ایک چیز کسی بھی جگہ سے ثابت نہیں, اس کے لیے صرف اللہ سے مانگنے والی دیوار جو ائمہ نے باندھی تھی, قرآن نے باندھی تھی, اس میں سے دروازے نکال دی, گنجائش دے دی. آ جاؤ عقیدہ امامت پہ. انہی مجتہدین کو سوال کرو کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان ہستیوں سے براہ راست رزق, اولاد, شفا مانگ بھی لی لیکن اللہ سمجھ کے نہیں مانگی تو کوئی حرج نہیں. میں نے حضرت زید شہید ابن امام علی زین العابدین علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے میں نے ان کو 13واں امام مان لیا, لیکن منصوص من اللہ, اور ان کے جیسا امام نہیں مانا, عصمت والا امام نہیں مانا, لیکن امام مانا ہے. مجتہد کہے گا کہ تیری شیعت دی کہانی اتنے ختم ہو گئی. ویری گڈ, آپ بہت اچھا جناب, شیعت میرے اللہ حافظ, آپ مسلمان ہیں, شیعہ نہیں. تو نے شیعہ اسنا عشر 12 امامی شیعوں کا بنیادی وہی ڈھا دیا, بنیادی ڈھا دی 13واں امام مان کے. تو گیا, تیری شیعت گئی. وہی مجتہد جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں پھر احترام کے ساتھ, سب کی بات نہیں کرتی, مجتہدین حق گزرے بھی ہیں, ہے بھی ہیں, ایسی بات نہیں, اکثریت. وہی مجتہد جو توحید میں آپ کو نقب زنی کی وسیلہ اور اللہ نہ سمجھ کے مانگنے میں حرج نہیں کی آڑ کی جگہ گنجائش دے رہے ہیں, وہ عقیدہ امامت میں اتنے سخت ہو جائیں گے, اتنے سخت ہو جائیں گے کہ مجال ہے کہ ایک آپ کو رائی کے دانے کی برابر کی بھی گنجائش دیں. آپ کو کہیں گے کہ تو بھائی امام زید سمیت ہزاراں نو امام اللہ پر تو مان, تیری شیعت گئی, شیعہ ہوندہ دعویٰ نہ کریں. بتائیے کہ پھر آپ کو جو سکھایا گیا, جو پٹی پڑھائی گئی, جو سبق دہرایا گیا, وہ توحید کی اساسیت کا دہرایا گیا یا امامت کی اساسیت کا زیادہ دہرایا گیا؟ بتائیے پھر آپ کے بچوں کے سامنے, آج کے نوجوانوں کے سامنے
جو ثابت کر دے گا کہ جب بھی غیبانہ دعا اللہ سے مخصوص ہے، عبادت ہے، جب بھی مانگو رب سے مانگو، ان کے واسطے مانگ لو، صدقے مانگ لو، وسیلے مانگ لو، مانگو اپنے رب سے۔ وہ آج کے نوجوان کو وہابی اور ابن تیمیہ نہ لگے تو کون لگے؟ اور کبھی یا اللہ مدد کہنے والے کے بارے میں تو ہر دوسرے عثمانی ہو، یاری ہو، عابدی ہو، یہ دوسرے علمی طور پہ جناب علمی یتیم ہو، توحید کے دشمن ہو، اور ان کے منہ سے تو سنتے ہو چونکہ اس نے یا اللہ مدد کا بیج لگایا ہوتا ہے، یہ تو وہابی ہے جی۔ اور کبھی ان کے مردودوں کے منہ سے یہ بھی سنا ہے کہ یہ تعریف قرآن کا پرچار سر عام کرتا ہے، یہ مردود مسلمان بھی نہیں سنیا جی کسی نے منہ ہو؟ بتاؤ، جاؤ آج شہباز عثمانی کو کہو اللہ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ کیا یاری کو مسلمان نہیں سمجھتا؟ یا ہر اس بندے کو مسلمان نہیں سمجھتا جو تعریف قرآن کی روایات ادھر گھسا گیا مکتبہ تشیع میں، سب کو یہ مسلمان نہیں مومن اور مدافع بھی سمجھتے۔ لیکن ادھر صرف اللہ کو مانگنا جرم کیا ہے؟ صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، ان ہستیوں کے ذریعے مانگو، یعنی ان سے ہدایت لو کے مانگنا کیسے ہے وہ یہ سکھائیں گے، مانگو اس سے۔ وہ وہابی، وہ ابن تیمیہ کا پیروکار، ادھر تعریف قرآن پہ سر عام صبح شام پرچار کرنے والا، یہ لعین، یہ خبیث، یہ مدافع بھی، یہ شیخ بھی، یہ موقع بھی، یہ محدث بھی۔ خدا ایسی شیعت سے مجھے اور میرے آنے والے بچوں کو ہمیشہ دور رکھے، ایسی شیعت، ان یاری کے جرثوموں کو مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس شیعت سے میرے بچوں کو کیا، موحدین کے بچوں کو بھی اس شیعت کے شر سے کہ جس میں قرآن ناقص شدہ کتاب ہے، معاذ اللہ، محفوظ و مامون رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔